आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 10 मार्च की टॉप 10 न्यूज। असेंबली इंतखाबात से ताल्लुक चीफ मिनिस्टर केसीआर का अहम बयान। बीआरएस सरबराह और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात पर बयान दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। उन्होंने कहा कि तमाम सर्वे हमारे हक में है। केसीआर ने तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी की तौसी इजलास में कायदीन को मुख्तलिफ तजावीज व मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात दिसंबर में होंगे, उससे पहले इंतखाबात की मंसूबाबंदी करने की तजवीज दी। तमाम अरकान असेंबली को हलकों में रहने और अवाम से मुलाकात करने की हिदायत दी। उनका कहना था कि अगर मुमकिन हो तो वो हलकों में पदयात्रा करे। ये तजवीज दी कि कारकुनों की ज्यादा से ज्यादा मीटिंगें करे और सरकारी स्कीमों को अवाम तक पहुँचाया जाए। अमित शाह के 12 मार्च को हैदराबाद दौरे में हुई तब्दीली। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जो 12 मार्च को हैदराबाद का दौरा करने वाले थे, अब 11 मार्च को एक दिन के दौरे पर शहर का दौरा करने वाले हैं। उनके दौरे का मकसद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की जानिब से हकीम पेट में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करना है। उसके अलावा अमित शाह की तवक्को है कि वो तेलंगाना के बीजेपी के सरकर्दा कायदीन से सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत करेंगे और पार्टी के अब तक के प्रोग्रामों का जायजा लेंगे। वो आने वाले दिनों में मुनाकिद होने वाले प्रोग्रामों पर भी बात करेंगे। हैदराबाद में अपनी मसरूफियात के इख्तिताम के बाद अमित शाह 12 मार्च को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दौरा हैदराबाद से कबल अमित शाह ने गुज़िश्ता माह तेलंगाना बीजेपी कायदीन से मुलाकात की थी। बीजेपी आइंदा असेंबली इंतखाबात के बाद तेलंगाना में हुकूमत बनाने की अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जाफरानी पार्टी की उम्मीदें बढ़ गई है, खास तौर पर GHMC इंतखाबात में उसकी शानदार कारकर्दगी के बाद। पिछले महीने पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा की रिहाइशगाह पर अमित शाह की क़यादत में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें पार्टी के इंतखाबी तैयारियों पर तबादले ख्याल किया गया था। हैदराबाद में हेलीकॉप्टर की सवारी का लुत्फ उठाइए। हैदराबादी अब शहर के कुछ मशहूर मुकामात पर हेलीकॉप्टर के सफर से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे, क्योंकि 8 मार्च को यहाँ फ्लाई हैदराबाद हेलीकॉप्टर सवारी के प्रोग्राम की नकाबकशाई की गई थी। ये सवारी 10 मिनट के दौराने के लिए 1000 फीट की बुलंदी से शहर का परिंदों की आंखों का नाकाबिले यकीन मंजर पेश करती है और इसमें बुद्ध मुजस्समा, निकलिस रोड, चार मीनार, सालारजंग म्यूजियम और फलकनुमा महल जैसे मुकामात का अहाता किया गया है। मुश्तरका जॉयरान इवेंट हर रोज 8 मार्च से 13 मार्च 11 बजे से शाम 4 बजे निकलिस रोड पर जलविहार वाटर पार्क के पास मुनाकिद किया जाएगा। टिकट की कीमत 6500 रुपए फी फर्द है और बुक माई शो प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक कराई जा सकती है। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9797798999 8328572041 पर। GHMC मेयर ने हैदराबाद में पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट यानी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट घोटाले की जांच शुरू कर दी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर विजया लक्ष्मी ने GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर ओहदेदारों के साथ हैदराबाद में बगैर तस्दीक के 31,000 पैदाइश और मौत यानी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट की अजरा पर मीटिंग की। GHMC के विजिलेंस विंग ने बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस ओहदेदारों की शनाख्त के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। उनसे माह की आखिर तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। तेलंगाना सेक्रेटरीट की इफ्तिताही तकरीब की नई तारीख को खतियत मिली। नौ तामीर शुदा तेलंगाना सेक्रेटरीट की इमारत के इफ्तिताह की नई तारीख को खतियत दे दी गई है। सरकारी जराये के मुताबिक आज चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वुज़रा और ओहदेदारों के साथ सेक्रेटरीट के तामीराती कामों का जायजा लिया। बाद-ए-आज़म 30 अप्रैल को सेक्रेटरीट की इमारत का इफ्तिताह करने का फैसला किया, जिसका सरकारी तौर वक्त के साथ ऐलान किया जाएगा। इब्तिदा में 17 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के दरमियान चीफ मिनिस्टर केसीआर डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट की इमारत का इफ्तिताह करने वाले थे, लेकिन MLC इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने की वजह से रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक नाफिज हो गया था, जिसकी वजह से इस दिन इफ्तिताही तकरीब को मनसूख कर दिया गया था और आज नई तारीख को खतियत दे दी गई है। सास ने कहा चाय गरम नहीं है और बहू ने कर दिया कत्ल। मामूली बात पर एक बहू ने अपनी सास का कत्ल कर
دیا۔ یہ واقعہ ریاست تامل ناڈو میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق پدوکوٹائی کی رہنے والی گنوکا نامی خاتون کی شادی سائیکل شاپ کے مالک سے شادی ہوئی۔ خاتون دماغی طور پر متاثر بتائی گئی ہے اور اس کا علاج کروایا جا رہا تھا۔ وہ اپنی ساس اور شوہر کے ساتھ ویرالی ملائی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ ہر دن صبح اپنی ساس کو چائے دیا کرتی تھی۔ جمعرات کو بھی اس نے حسب معمول اپنی ساس کو چائے دی۔ ساس نے کہا کہ چائے ٹھنڈی ہے، جس پر بہو برہم ہو گئی اور اس نے بحث و تکرار شروع کر دی۔ بات میں بات بڑھ گئی اور بہو نے آہنی سلاخ سے اپنی ساس پر حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم خاتون کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں شراب پی کر ڈانس کرنے والے 5 پولیس ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ ویڈیو ہوا وائرل۔ ہولی کے دن پولیس اسٹیشن میں شراب پی کر ڈانس کرنے والے 5 پولیس ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ ہولی کے موقع پر پیش آنے والے اس واقعے کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ یہ واقعہ جھارکھنڈ کے گوڈا ضلع میں پیش آیا۔ مہاگاما پولیس اسٹیشن میں ڈیوٹی پر مامور پولیس والوں نے ہولی منائی۔ اس موقع پر شراب نوشی کی گئی۔ کچھ پولیس والوں نے میوزک پر ڈانس کیا۔ اس دوران کسی نے ان کے موبائل پر ریکارڈ کیا ہوا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ جھارکھنڈ کے سابق چیف منسٹر بابو لال نے ٹویٹر پر اس ویڈیو کلپ کو پوسٹ کیا اور چیف منسٹر ہیمنت سورین حکومت پر تنقید کی، جس کے بعد پولیس کے اعلیٰ حکام نے شراب پی کر ڈانس کرنے والے 5 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ ٹانڈور میں آج جوابی کے ترجمان، جو کہ اس مہینے کی 15 تاریخ سے انٹر کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، اس لیے کالج میں ہال ٹکٹس کا عمل جاری رہے گا۔ اگرچہ متعلقہ کالجز میں کچھ فیسز ادا کر دی گئی ہے، لیکن کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہال ٹکٹ اسی صورت میں دیا جائے گا جب زیر التواء فیس پوری ادا کی جائے گی۔ طلبہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ انٹر بورڈ حکام نے ہال ٹکٹوں کے ڈاؤن لوڈ کے عمل کو صرف کالج کے لاگ ان تک محدود کر دیا ہے۔ ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر قطار میں کھڑے لوگ ہال ٹکٹس دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انٹر بورڈ نے کالج کے طلبہ کو جھٹکا دیا جو سوچتے تھے کہ وہ ہال ٹکٹ آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کالج کے منتظمین کا کہنا ہے کہ فیس ادا نہ کرنے پر ہال ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ انٹر ہال ٹکٹس کے ڈاؤن لوڈنگ کا عمل صرف کالج لاگ ان تک محدود کر دیا گیا۔ کالج انتظامیہ طلبہ کو پریشان کر رہے ہیں کہ فیس جمع کرنے کا یہ صحیح وقت ہے۔ بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ طلبہ کے والدین کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور انہیں قرض میں جانا پڑتا ہے۔ وہ اس کالج کے انتظامیہ کے سامنے جھکنے پر انٹر بورڈ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ WPL ممبئی انڈینز وومنز نے لگائی جیت کی ہیٹرک۔ ایک طرفہ مقابلے میں دلی کیپٹلز وومن کو 8 وکٹ سے دی شکست۔ خواتین کی IPL یعنی WPL وومنز پریمیئر لیگ میں ممبئی انڈینز کی خواتین کھلاڑیوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے۔ اس نے اب تک اپنے سبھی 3 میچ جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلے مقام پر قبضہ برقرار رکھا ہے۔ آج WPL کے 7ویں مقابلے میں ممبئی انڈینز وومنز کا مقابلہ دلی کیپٹل وومن سے تھا، جسے ممبئی کی ٹیم نے 8 وکٹ سے جیت لیا ہے۔ ممبئی کی ٹیم پہلے 2 مقابلوں کی طرح اس بار بھی گیند بازی اور بلے بازی دونوں ہی شعبے میں شاندار فارم میں دکھائی دی۔ ممبئی کی طرف سے اسی ونگ سائقہ اسحاق اور ہیلی میتھیوز نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور دلی کی بلے بازوں کو پوری طرح سے باندھ کر رکھ دیا۔ آج کھیلے گئے میچ میں دلی کیپٹلز کی بلے بازی پوری طرح سے فلاپ رہی۔ ٹاسک جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری دلی کی ٹیم 18 اوورز میں محض 105 رنوں پر آؤٹ ہو گئی۔ ٹیم کی طرف سے کپتان نے سب سے زیادہ 43 رنوں کی اننگ کھیلی۔ انہوں نے اس دوران 5 چوکے لگائے۔ اس کے علاوہ جیمیما نے 3 چوکوں کی مدد سے 15 رن بنائے۔ باقی کوئی بھی بلے باز دوہرے حدثے تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ انٹرنیشنل وومنز ڈے کے خاص موقع پر ساجد نادیاٹوالا نے 100 لڑکیوں کی تعلیم کی لی ذمہ داری۔ حال ہی میں خواتین کے عالمی دن کے خاص موقع پر ساجد نادیاٹوالا نے 100 لڑکیوں کی تعلیم کے لیے رقم دے کر ان کے خواب پورے کرنے کا عہد کیا۔ ساجد گرینڈ سن انٹرٹینمنٹ کے دفتر میں ہر سال خواتین کا دن منایا جاتا ہے اور اس سال اس جشن کو مزید خاص بناتے ہوئے انہوں نے اپنے معاشرے کی خواتین کو با اختیار بنانے کا بیڑا
اٹھایا اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی طرف سے خواتین ملازمین کے نام 100 روپے کا عطیہ دیا۔ لڑکیوں کی تعلیم میں معاونت کا فیصلہ کیا گیا۔ ویسے ساجد اپنے دفتر میں ہر خاتون ملازم کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے نام سے 5 لڑکیوں کو تعلیم دیں گے۔ یہ کمپنی بہت سے باصلاحیت خواتین ملازمین کو ملازمت دیتی ہے اور اس کا پختہ یقین ہے کہ خواتین نے تعلیم کے ذریعے اپنی زندگی میں سنگ میل حاصل کیے ہیں، اس لیے تعلیم کے ذریعے زیادہ خواتین کو بااختیار بنانا بہتر ہوگا۔ ملک میں انفلوئنزا H3N2 سے 2 افراد کی موت۔ ملک میں H3N2 وائرس کی وجہ سے ہونے والا انفلوئنزا فلو بخار، جیسے ہانگ کانگ فلو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس فلو کی وجہ سے ملک میں 2 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک کا تعلق ریاست ہریانہ سے ہے اور دوسرا ریاست کرناٹک سے۔ اس وقت ملک بھر میں H3N2 وائرس کے 90 کیسز ہیں۔ اس طرح H1N1 وائرس کے 8 کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ حال ہی میں پورے ملک میں فلو کے بخار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے اکثر فلو بیمار ہے جو H3N2 وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس جان لیوا فلو سے متاثرہ افراد میں بخار، سردی، کھانسی، سانس لینے میں دشواری جیسی علامتیں نظر آتی ہے۔ مندرجہ بالا علامات کے ساتھ ساتھ قے، گلے میں خراش جیسی علامات بھی پریشان کن ہیں۔ یہ تھی 10 مارچ کی ٹاپ 10 نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔